خنجر جور و جفا، جگر گوشہ بطول، شہزادہ رسول حضرت امام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں کا خراج عقیدت اور سلام محبت پیش کرنے کے لیے آج ہم سب جمع ہیں۔ یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے، اس عظیم الشان اور ایسا بابرکت دن کہ 1400 سال سے امت مسلمہ اس دن کی درد کو اور اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھتی ہے، اور یہ دن کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ آج کے اس بابرکت دن میں چونکہ شہداء کا جو دن ہوتا ہے، شہیدوں کا جو عرس ہے، اس میں اللہ رب العزت نے خیر اور برکت بھی رکھی ہے۔ یقیناً اس دن کے حوالے سے اہل اسلام کے دل دکھی تھے اور دکھی رہیں گے، اور امام علی مقام کا جو غم ہے، یہ غم جب تک امت محسوس کرتی رہے گی، امت کو عزت و آبرو اور سرفرازی بھی اسی وجہ سے ملے گی۔ امام علی مقام کی شہادت اس لیے مختلف ہے، یقیناً بدر، احد، خیبر، حنین، مختلف مقامات پر شہادتیں ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر لوگ شہید ہوئے۔ حضور کے چچا حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حضور کے محبوب ہیں، اور پھر جس انداز میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کے جسم اقدس کی جس طرح بے حرمتی کی گئی ہے، حضرت جناب سیدنا مصعب بن عمیر ہیں، اسی طرح شہداء بدر ہیں۔ یہ سب شہیدوں کی اپنی ایک شان ہے، ایک مقام ہے، رتبہ ہے ان کا۔ لیکن کربلا کے جو شہداء ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے، بدر سے بھی مختلف ہے۔ یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کا مقام کتنا ہے، رتبہ کتنا، یہ رتبے اور مقام اور یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے جس کو رتبہ دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، وہ بات میدان حشر میں سامنے آتی ہے۔ لیکن کربلا سے پہلے، کربلا سے بعد کوئی ایسا مقتل نہیں ہے جس میں رسول اللہ کا نواسہ ہو۔ وہ ایک ہی مقتل ہے، وہ کربلا ہے، جس میں شہزادہ رسول ذبح ہوا ہے، اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ اور وہ شہزادہ حضور کا وہ لخت جگر کہ جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، دونوں کے لیے فرمایا ابن آیا، یہ دونوں میرے بچے ہیں، اور ہر محبت کی ادا ان کے ساتھ سرکار نے برت دی۔ سرکار نے اپنے سینے پہ بھی رکھا، کندھے پہ بھی اٹھایا، پشت پہ بھی بٹھایا، خود حضور جن کے لیے سواری بن گئے، اور سواری سرکار نے اپنے گھر کے آنگن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے بل جھک کر جناب امام علی مقام کو اپنی پشت پر بٹھا کر سرکار نے اپنے سین اور آنگن کے گرد چکر لگائے۔ یہ عجب انداز ہے۔ اور دوسری طرف سرکار علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھا کر شہر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومے، زبان چسائی، حضور نے خود رخ چوما، گلے چومے، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی شہادت کی خبر پر سرکار نے خود گلیہ کیا، خود روئے، اور ایک سے زیادہ اس کی روایات موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق اور قرب ہے ان ہستیوں کا، کسی بھی ہستی کا اور شخصیت کا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے قریب ہیں، تو قربت جو ہے ایک جسمانی ہے، ایک روحانی ہے۔ آپ جسمانی اور روحانی قربت میں امام علی مقام کو دیکھیں گے تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لفظ فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔
جن کے بابا کے لیے سرکار فرما رہے ہیں لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پہ. حضور اعلیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اس پہ غور کریں کہ یہ قربت ہے. اصل اس کے اندر قرب کا معنی ہے. انسان کے وجود میں خون ہے، اس کے اندر گوشت ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک روح ہے. یہی انسان کا وجود ہے جس سے انسان مرکب ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے وجود کے ساتھ ان کو کیا کہا کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا گوشت ہے، یہ میری ہڈیاں ہیں. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا یہ کا نفسی، یہ میری روح اور میری جان ہے. اب اس سے زیادہ تو قربت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کربلا کا دکھ جو ہے امت کو سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے. یعنی اگر میں صاف لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ حسین و منی اور اس قربت کے دائرے میں اگر دیکھا جائے، امت جو محسوس کرتی ہے کہ یہ گردن بظاہر تو نواسہ رسول کی تھی، بظاہر تو حسین ذبح ہو رہا تھا، لیکن اصل خنجر جو چلا ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر چل گیا، حضور کے جسم پر چلا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ اس زمرے میں اس کو دلیل لیا کہ اصلاً یہ، اور ہمارے حضور نصیر ملت پیر سید الشاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک معروف کلام ہے. اس کلام میں آپ فرماتے ہیں اصل میں دشمنی احمد مختار، اصل میں دشمنی تھی احمد مختار کے ساتھ. یعنی کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، یعنی وہ اصل معاملہ ہی. یہ وجہ ہے کہ اس کا درد ہے، اس کا دکھ ہے کہ امت اس کو محسوس کرتی ہے. یہ ایک تن وجود ہے امام کا، امام علی مقام. اب اس کو جب اور آگے جا کر دیکھیں گے تو پھر پورا گلشن زہرا سامنے جب آئے گا، ایک ایک کلی سامنے آئے گی، ایک ایک پھول جب سامنے آئے گا، امام تنہا ہوتے تو تب بھی امت ساری قیامت تک کے لیے اس درد کو محسوس کرتی. لیکن معاملہ اس سے بھی جدا ہے، اس سے بھی آگے ظلم کی داستان اور آگے دردناک ہوتی ہے کہ ایک معصوم اصغر ہے، جوان علی اکبر ہے، قاسم بھتیجے اور بھانجے ہیں، اون و محمد ہیں، پردہ دار مخدرات اسلام ہیں، اور ایک دشت، ایک ایسا صحرا ہے جہاں کوئی اپنا نہیں ہے، اور دشمن ارد گرد گھیرے ہوئے ہے. ایک دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے، 10 دن لگاتار کربلا میں جو گزارے ہیں. آج ہمیں اس کا احساس ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے اللہ کے گھر میں بھی 9-10 دن کا اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے نا، جہاں ہم نے تسبیح و تحلیل کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، اور ہمیں کھانے بھی میسر مل جائیں گے، سحری بھی ملے گی، افطاری بھی ملے گی، لیکن 9-10 دن اللہ کے گھر میں بھی ٹک کے بیٹھنا ہو تو ہمارے اوپر گراں گزرتا ہے. واہ حسین تیری جرت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام کہ تو اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر، اپنے بھانجوں کو ساتھ لے کر، اپنی بہن کو ساتھ لے کر، اپنی خاندان کی عورتوں کو ساتھ لے کر اس کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ایسے بیابان میں کھڑا ہے جہاں ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں، ہر طرف درندے ہی درندے ہیں، حیوان ہیں، اور ننگے انسانیت کھڑی ہے، جہاں ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ جو اس خون کے پیاسے ہیں جس خون کی عزت و عظمت و شان پر ساری کائنات قربان کی جا سکتی ہے. آج یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع میسر کیا ہے کہ عین وہ دن اور وقت بھی ایسا شام کا وقت آ رہا ہے. تو اس شام کو حضور غریب نواز کا یہاں اس گھر میں تشریف لانا یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میرے بچوں کا، میں نے اپنی زندگی میں جو اپنے بزرگوں سے سمجھا، اپنے والدین سے سیکھا، اساتذہ سے سیکھا، جو کچھ بھی میں خود ذاتی طور پر سرکار علیہ السلام کی آل و اولاد سے جو محبت، ان کی غلامی جو میں محسوس کرتا ہوں اپنے اندر، وہ دربار عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کا فیضان ہے. اس سرزمین کی برکت ہے، وہ وجہ ہے کہ جس کے وجہ سے میرے اندر یہ، اور یہی سب کچھ ہے. پورا دین، پورا ایمان، سارا اسلام کا جتنا ٹیکسٹ اور جو کچھ ہے اگر آپ سمیٹیں تو سعدی نے جو جملے کہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی کوئی 30 ہے، 40 ہے، 50، 60، 70، 100 جتنا بھی کوئی جیے گا، بہرحال آخر آگے موت ہی کھڑی ہے. تو موت کے وقت جو چیز چاہیے ہے وہ سعدی نے ہمیں بتائی ہے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. یہاں لطف یہ ہے کہ سعدی، حضرت سعدی نے یہ نہیں سیدہ زہرا پاک کا نام نہیں لیا، فرمایا خدایا بحق
کہ اس کے لیے کہ وہ اتنی بلند ہستی ہے کہ جہاں پر جبریل بھی جس چوکھٹ پر اگر اندر نہیں آتا نا تو فاضل بریلوی کے بھائی ہیں انہوں نے جو غالباً لفظ بولا ہے نا کہ بے اجازت جن کے گھر، یہاں یہ نہیں کہا بے اجازت نبی کے پاس یا رسول کے پاس جبریل نہیں آتا، وہ پورا گھر کہا، اور گھر کس کا ہے؟ گھر تو رسول کا ہے، اور اس گھر کے اندر سیدہ زہرا موجود ہے، وہ وجہ سیدہ بی بی پاک موجود ہے، اس لیے یہ فرمایا جن کی چوکھٹ پر آنے کے لیے اجازت جبریل بھی مانگتا ہے اور سدرہ کا مکی اور اسرائیل بھی مانگتا ہے، اور جن کے بچوں کے جھولا جھلانے کے لیے فرشتے اترے، جن کے لیے جنت سے دسترخوان اتر آئے، جن سے جنت کے درزی وہاں سے اتر آئیں، جن کا پہرہ داری کرنے کے لیے فرشتے ہمیشہ موجود ہوں، تو امام عالی مقام کی عزت و مقام و شان و مرتبہ ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ آل رسول کا جو دامن ہم نے تھام رکھا ہے یہ گولڑا شریف کا فیضان ہے، اور اس درگاہ کا جو ڈسپلن ہے، جو نظام ہے، پوری پاک و ہند کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شرف اور جو عزت اور جو ممتاز اور منفرد مقام عطا فرمایا ہے، میں نے ذاتی طور پر پاک و ہند کی ہر درگاہ پر تقریباً جتنی معروف مشہور درگاہیں ہیں اور عرب کے اندر بھی درگاہوں کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، الحمدللہ اس پاک مقام کے اندر دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کا ہر شے ہی منفرد ہے، ہر طریقہ کار ہی منفرد ہے، ایسا نظم، ایسا ڈسپلن اور روحانیت کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس طرف آپ رخ کرتے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا شان پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ آج حضور قبلہ جامی جی کی اس دن مہربانی فرمانا، اور بالکل ہم نے کوئی منت بھی نہیں کی، کوئی ترلا بھی نہیں کیا، یہ خالص آپ نے مہربانی فرمائی، اور یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی شفقت ہے، چھوٹوں کو نوازنا ہے، خصوصاً آصف کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں نے بچوں کو یہی سکھایا ہے کہ میں مر جاؤں تو گولڑے شریف کا آستانہ نہیں چھوڑنا، اس چوکھٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ان کے بچوں کی بھی غلامی کرنی ہے، ان کی اولاد کی بھی غلامی کرنی ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب بلال مشائی صاحب سے منقبت پیش کریں، حضور امام علی مقام بیٹھ کے پیش کریں، ٹھیک ہے؟ شریف ہوگا اس کے بعد یہ زلیخا جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے،
ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر کو سجدے میں کہہ گیا زہرا کا لال، سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اور محرت ہے ملائک دم خود ہے کائنات، محرت ہے ملائک دم خود ہے کائنات، آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے، آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے، اور یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے، اور کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، ارے کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اور جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا سر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ روح کر حسین قبلہ روح سجدے میں ہے، قبلہ روح کر حسین قبلہ روح سجدے میں ہے، ہر نفس میں انشراح ہے صدر کی خوشبو لیے،
منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے، اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر بہو سجدے میں ہے، اور کون جانے کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان آشنائے سر ہوں سجدے میں ہے۔ چند اشعار سلام دے رہنا، بیٹھ کے سارے پڑھا گے تے امام پاک کی بارگاہ سلام دے اشعار دے رہنا، وہ پڑھو کہ ختم شریف۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام
والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جو کلام پاک میں سب حاضرین نے جو تلاوت کی ہے سب کا ثواب آپ کے ملک ہے. سب یہ اشارے ثواب کی بھی اور دعائے حاجات کٹھی آمین. برحمتك سبحان